السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جو شخص اس کو کرے گا، اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پر ایسے کھول دی جائے گی، ایسے اللہ اس پر کرم فرمائے گا کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ ہیرے موتی جواہرات بن جائیں گے۔ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے چاہے تو سونا بنا لے چاہے تو ہیرا بنا لے، ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ انشاءاللہ تعالی اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا، اس کو کرنے والے کی کبھی بھی کوئی حاجت نہیں ہوگی جو قبول نہ ہو۔ ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ 100% کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو جو بھی اپنے عمل میں لائے گا، اللہ کے حکم سے اس پر رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر برکت کے دروازے کھلیں گے، اس پر ایسے کرم نوازیاں ہوں گی کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا سونے ہیرے چاندی میں اللہ تبدیل کر دے گا۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ وظیفہ نہایت آسان ہے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح کرنی ہے اور پھر اللہ کے حضور میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ سے اپنی حاجت، اپنی جو بھی مسئلہ مسائل ہے وہ اللہ سے ڈسکس کرنے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے تمام تر مطالبے رکھ دینے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں میں اپنے بندوں میں ان کو بانٹوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو یقین کے ساتھ مانگے، جو شکر گزاری کے ساتھ مانگے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں کا تم پر زیادہ کر دوں، فراوانی کر دوں، کھول کر رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ یہ وظیفہ اس لیے خاص ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ بھی شیئر کروں گا جو انشاءاللہ تعالی اس وظائف پر پورا اترتا ہے، اور آپ کو خود اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالی یہی چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ضرور لائیے، 2 نفل حاجت کے پڑھیے، اور اس کے بعد ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین کے پڑھیے۔ اللہ کے حکم سے پھر جو بھی مطالبہ اللہ سے کریں گے، میں نے آپ سے ذکر کیا، اللہ آپ کی روزی میں برکت فرمائے گا، برکت کے دروازے کھولے گا، اور آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے اس کو سونے چاندی ہیرے بنائے گا۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے، اللہ تعالی ہم تک وہی واقعات پہنچاتا ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے بے شک، تو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ان کے دور میں ایک مفلس انسان، اتنا مفلس کہ اس کے پاس رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے کو کچھ ہے، اتنا مفلس ہے کہ زمین پر لت لیٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو اس نے مٹی میں چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرتے ہیں، تو ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ سے کلام کرتا ہے، میرا ایک مطالبہ اپنے رب کے سامنے رکھ اور پوچھ کہ کیسے میرے حالات بدلیں گے۔ میں مفلسی سے تنگ آ گیا ہوں کہ کیسے میرے حالات بدلیں گے، اور پوچھ کر بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میرے حالات اللہ بدل دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔
جب آگے آتے ہیں تو ایک شخص اور ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، اتنا رزق ہے کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کم ہو جائے۔ تو آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ مجھے کچھ بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میرے رزق میں کمی آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ نے بات سنی اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے مسائل کو رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو پہلا شخص آپ سے ملا ہے، جو مفلس ہے، غریب ہے، لاچار ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، اس سے کہیے کہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ جب وہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس کے حالات کو بدل دوں گا۔ اور جو دوسرا شخص آپ سے ملا، جو کہتا ہے میرے پاس رزق کی فراوانی ہے، دولت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کم ہو جائے، تو آپ اس کو کہیے کہ میری ناشکری کیا کرے، تو ناشکری کرنے سے اس کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اس شخص سے ملے جو کہتا تھا کہ میرے پاس دولت اور رزق کی فراوانی ہے، اس سے ملے، اور وہ باغ میں بیٹھا انار کھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے اللہ سے تمہارے بارے میں بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میری ناشکری کیا کرے، اس سے اس کے روزی کم ہو جائے گی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی کیسے ناشکری ادا کروں؟ ابھی یہی کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے انار گرا اور سونا بن گیا۔ آگے بڑھے اور دوسرے شخص کے پاس آئے، اس سے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، میں تیرے حالات بدل دوں گا۔ اس نے کہا، شکر کس بات کا ادا کروں؟ شکر کس بات کا ادا کروں؟ میرے پاس ہے ہی کیا؟ ابھی یہی کہا تھا کہ جس مٹی میں لت پت اپنی سطر کو ڈھک کر لیٹا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے، شکر ادا کرو ہر حال میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پر کیسے ہی حالات آئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ کے شکر کا یہی نتیجہ ہوگا۔ بے شک میں یہ آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے حالات کیسے بھی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اگر خوشحال ہیں یا نہیں ہیں، بے شک اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ زکوٰۃ دیں، اپنے مال کو حلال کریں اور اللہ کے حکم کی تکمیل کرے، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس وظیفہ کو اپنا معمول بنا لیں اور اپنی زندگی میں لے آئیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو بھی ہم کو اللہ نے عطا کی ہے۔ سب سے پہلے اپنے جسم کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے، ایک ایک اعضاء کو آپ کے درست بنایا ہے۔ پہلا شکر ادا اس بات کا کریں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک انسان بنایا اور جانور نہیں بنایا۔ اور تیسرا شکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اس بات کا شکر ادا کریں۔ اور میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریے۔ امید ہے آپ کو یہ وظیفہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔